بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ حکیم لقمان کے بیٹے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اس سے پہلے سورہ لقمان پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، تقریباً 15 آیات کا درس ہم سماعت کر چکے ہیں، اور پچھلی آیات کے اندر بھی حکیم لقمان کی کچھ نصیحتیں تھیں، پھر درمیان میں والدین کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ اب دوبارہ حکیم لقمان کی نصیحتیں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ حکیم لقمان کے بیٹے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائیے، اگر کوئی شخص چھوٹی سی برائی کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے؟ یعنی عام طور پر انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو بظاہر برے ہوتے ہیں لیکن اس کو فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جسے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر یہ برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور یہ برائی جو ہے یہ کسی پہاڑ کی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جن پر ہم مختصراً کلام کریں گے اور نہایت مفید گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ انسان اپنی زندگی کو کسی بھی انداز سے گزارے، اگر وہ کوئی برا عمل کرتا ہے، چاہے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اس کا اثر اس کی اپنی ذات تک ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ رات کی تاریکی کے اندر کوئی غلط منظر دیکھتا ہے اور اس کی برائی کا اثر اس کی اپنی ذات تک ہے، یہ سلسلہ ہو، یا پھر اس کا اثر دوسروں تک بھی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ غلط رویہ کیا، ایک شخص کو رقم کی ادائیگی کرنی تھی، جس دن دینا تھا وعدہ خلافی کری، بلا وجہ اگلے دن اس کو دی، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو کے درمیان بات کرتے ہوئے کسی کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ برائی رکھنا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے، مثلا اپنی سواری وغیرہ اس کے گھر کے پاس پارک کر دیتا ہے یا غلط جگہ پارک کرتا ہے جہاں اس کو تکلیف کا سامنا ہے، راہ چلتے ہوئے کوئی چیز وہ پھینک دیتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، مطلب کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی سی برائی ہو، وہ چاہے آسمانوں میں جا کر کرے یا زمین کی تہہ میں چلا جائے یا کسی پہاڑ کے غار میں چلا جائے، کہیں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی سے واقف ہے، ہر گناہ سے وہ واقف ہے۔ اور بلکہ فرمایا کہ یأتی بها اللہ، کل بروز قیامت جس وقت لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی یہاں اعمال نامے کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا، جس طرح حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ برائی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل بروز قیامت سامنے لے آئے گا۔ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں وہ گناہ میں شمار نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، اور کسی کی دل آزاری کر دینا، اور کسی کے خلاف سازش کر دینا، اور بہت سارے کام۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے کیسے انسان جواب دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ کے جز کے بعد دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جانتا ہے تو پھر یہ کرامن کاتبین، یعنی جو انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں، جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، یہ کیوں مقرر ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ لکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ اعمال نامے کو پیش کرتے ہیں، رب کریم ان کے پیش کیے ہوئے کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے تو پھر ان کی ڈیوٹی کیوں؟ تو اس کا بھی جواب ہم جانیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کو جانتا ہے، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو تنبیہ کیوں نہیں کی جاتی تاکہ وہ گناہوں سے باز رہے؟ تو ناظرین، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کل بروز قیامت بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کو ٹالنا چاہیں گے اور ان کو جھٹلانا چاہیں گے کہ کسی طرح ان کی
جان بخشی ہو جائے اور وہ بچ سکیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، پھر بھی کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا اور وہ بطور گواہ ہوں گے. کل بروز قیامت یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے اگر اس نے غلط کام سر انجام دیے. تو لہٰذا وہ تمام کفار اور منافقین جو اس ہیلے کو اپنائیں گے تو کل بروز قیامت ان کی موجودگی میں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کیوں متنبع نہیں کرتا جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی اپنی مشیت ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس نے مہلت کا سلسلہ رکھا. دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا اور اسے یہ بتا دیا گیا کہ یہ دارالعمل ہے، یہاں آ کر کے تم نے اپنے اعمال سر انجام دینے ہیں. دو انسان کے پاس واضح راستے ہیں کہ دنیا کو اپنا لے یا پھر آخرت کو ترجیح دے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ تو اپنا محاسبہ خود کرتے رہتے ہیں، اور انہیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور کل بروز قیامت تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. لہٰذا وہ پہلے ہی ہوشیار رہتے ہیں، پہلے ہی متنبع رہتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. اور جو لوگ صرف دنیا کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، انہیں دنیا کا مستقبل سنوارنا ہے، انہیں صرف فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، انہیں اگر فکر ہے تو اپنے مال کی فکر ہے اور اپنی عزت و شہرت کی فکر ہے، وہ صرف اسی حد تک ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے. وہ غلط کام کرتے ہیں، انہیں ڈھیل ملتی ہے. اور بہت ساری مثالیں ماضی کے اندر بھی ہیں. مثال کے طور پر فرعون اور نمرود اور بڑے بڑے گناہ گار قسم کے لوگ، تو یہ سارے کافر اور منافقین جو ہیں، ان کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے سبق حاصل کریں اور فقط دنیا کو ترجیح نہ دیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو فوقیت دیں. تو اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی نصیب ہوگی. رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت اور ہر لمحہ خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة